آدم کا ذکر ہے تو پھر وارث قرآن بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی پیشانی سے آدم کا علم نظر آئے. میرا ساتھ آئیے گا. یعنی اگر قرآن میں آدم کا ذکر ہے تو پھر وارث قرآن بھی تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ جس کی پیشانی سے آدم کا علم نظر آئے. اگر قرآن میں نوح کا ذکر ہے تو پھر وارث قرآن بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی پیشانی سے نوح کے فہم نظر آئے. اگر قرآن میں ابراہیم کا ذکر ہے تو پھر وارث قرآن بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی پیشانی سے ابراہیم کی خلت نظر آئے. اگر قرآن میں یعقوب کا صبر ہے تو پھر وارث قرآن بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی پیشانی سے یعقوب کا صبر نظر آئے. اگر قرآن میں یوسف کا حسن ہے تو پھر وارث سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اگر یوسف کا حسن ہے تو پھر وارث قرآن بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی پیشانی سے یوسف کا حسن نظر آئے. اگر قرآن میں موسیٰ کا زہد و تقویٰ ہے تو پھر وارث قرآن بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی پیشانی سے موسیٰ کی ہیبت نظر آئے. اگر قرآن میں عیسیٰ کا زہد و تقویٰ ہے تو پھر وارث قرآن بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی پیشانی سے عیسیٰ کا زہد و تقویٰ نظر آئے. اگر قرآن میں مصطفیٰ کا جمال ہے تو پھر وارث قرآن بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی پیشانی سے مصطفیٰ کا جمال نظر آئے. اگر قرآن میں اللہ کا کمال ہے تو پھر وارث قرآن بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی پیشانی سے اللہ کا کمال نظر آئے. نہیں دھیما دھیما نعرہ نہیں چاہیے, اونچی آواز سے. عابد بھائی ابھی آپ نے نعرہ نہیں لگایا, اونچی آواز سے نعرہ لگائیے گا, اونچی آواز سے. نعرہ حیدری. یعنی قرآن میں آدم کا ذکر ہے تو پھر وارث بھی ایسا ہونا چاہیے. قرآن کا وارث ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی پیشانی سے آدم کا علم نظر آئے. کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں, اہل سنت بھائیوں کی کتاب, وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. کتاب کا نام نیابی المودہ, وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. علامہ نے لکھا کہ آدم کا علم دیکھنا ہو تو علی کا چہرہ دیکھ لینا. اوئے ہوئے میرا ساتھ ہے یہ کہ پیغمبر نے کہا آدم کا علم دیکھنا ہو تو علی کا چہرہ دیکھ لینا. نوح کا فہم دیکھنا ہو تو علی کا چہرہ دیکھ لینا. ابراہیم کی خلت دیکھنی ہو تو علی کا چہرہ دیکھ لینا. یعقوب کا صبر دیکھنا ہو تو علی کا چہرہ دیکھ لینا. یوسف کا حسن دیکھنا ہو تو علی کا چہرہ دیکھ لینا. موسیٰ کی ہیبت دیکھنی ہو تو علی کا چہرہ دیکھ لینا. عیسیٰ کا زہد و تقویٰ دیکھنا ہو تو علی کا چہرہ دیکھ لینا. مصطفیٰ کا جمال دیکھنا ہو تو علی کا چہرہ دیکھ لینا. اللہ کا کمال دیکھنا ہو تو علی کا چہرہ دیکھ لینا. سمجھ آ رہی ہے میری گفتگو؟ مولا آپ کو سلامت رکھے, سدا آباد رہیں. اللہ کہہ رہا ہے میں نے آدم کو چنا, میں نے اولاد آدم کو نہیں چنا, میں نے نوح کو چنا. قرآن کے وارث اللہ چن رہا ہے. عزیزان گرامی, اگر کوئی اس جیسا قرآن کا وارث ہے تو لے آؤ. ہوئے ہوئے ہوئے, اگر اس جیسا کوئی وارث ہے تو لے آؤ, ہم مان لیتے ہیں. آج یہ شور مچایا جا رہا ہے کہ قرآن پڑھ کے بخشو حسین کو, حسین کو قرآن پڑھ کے بخشو. میں جملہ کہہ رہا ہوں, او مولوی, قرآن ان کو بخشا جاتا ہے جو قاری ہو, جو گناہگار ہو, اس کو قرآن بخشا جاتا ہے. میں جملہ کہہ رہا ہوں, قرآن قاریوں کو بخشا جاتا ہے, وارثوں کو نہیں بخشا جاتا. مولا آپ کو سلامت. یا علی علیہ السلام, لبیک یا حسین. سارے بولیں گے, سارے لبیک یا حسین, سارے بولیں گے, سارے یا علی علیہ السلام. عزیزان گرامی, قرآن حسین کے کردار کا نام قرآن ہے.
یعنی اسی منبر سے، مسجد نبی کے منبر سے رسول نے شریعت بھی بتائی. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ رسول نے شریعت بھی بتائی اور فضائل بھی بتائے. ایسا نہیں کہ شریعت کے احکام رسول نے مسجد نبی میں بتائے، فضائل علی رسول نے گھر میں بتائے. ایسا نہیں. جس منبر سے رسول نے نماز کے احکام بتائے، جس منبر سے رسول نے روزے کے احکام بتائے، جس منبر سے رسول نے زکوٰۃ کے احکام بتائے، جس منبر سے رسول نے خمس کے احکام بتائے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یعنی مسجد نبی کے منبر پر رسول نے نماز کا بحث کر رہے تھے، رسول روزے کی بحث کر رہے تھے، رسول زکوٰۃ کی بحث کر رہے تھے، رسول خمس کی بحث کر رہے تھے. مسجد نبی پر اللہ نے حسین کو بھیجا.